جاتی ہے وہ نہیں سنا پائے گا، سورۃ الفاتحہ نہیں سنا پائے گا، التحیات نہیں سنا پائے گا۔ ان کو یاد ہی نہیں ہے تو بیچارے سنائیں گے کہاں سے؟ لیکن اس سے یہ کہا جائے کہ فلاں پکچر میں کون سا ہیرو ہے، کون سا گانا ہے، ذرا بیٹا سنا دے، بیٹا تو وہ ہیرو کا بھی باپ نکل جاتا ہے۔ وہ ہیرو تو بیچارہ اسکرپٹ کو دیکھ کر کے وہ گانا گاتا ہے، اسکرپٹ کو دیکھ کر کے وہ ڈائلاگ بولتا ہے، لیکن آج کل کے مسلمان کے بچے بغیر اسکرپٹ کو دیکھے ہوئے آپ کو پورا گانا سنا دیں گے۔ لیکن اگر نہیں سنا پائیں گے تو صحیح سے الحمدللہ رب العالمین یہ سورۃ الفاتحہ نہیں سنا پائیں گے۔ اگر نہیں سنا پائیں گے تو چھوٹے چھوٹے سورہ بھی نہیں سنا پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ ان گانوں کے اوپر تو محنت کیا، موبائل کے ذریعہ سے ہو، چاہے ڈی جے کے ذریعہ سے ہو، چاہے اور دوسرے ساؤنڈ کے ذریعہ سے ہو، بار بار اس گانے کو سنا، ان کے دماغ نے اس کو کیچ کر لیا، اس لیے وہ بچے کو یاد ہو گیا۔ ہمارا بچہ اگر نہیں سنا تو سورۃ الفاتحہ نہیں سنا، اگر نہیں سنا تو دین کی باتیں نہیں سنا، اگر نہیں سنا تو دین اسلام کے بارے میں نہیں سنا، اگر نہیں کچھ جانا تو نبی کے بارے میں نہیں جانا، اگر نہیں کچھ جانا تو نبی کے طریقے کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ بیچارے صبح اٹھتے ہیں تو موبائل کھولتے ہیں تو گانا نہارتے ہیں، گانا کو سنتے ہیں، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ چلو تم اگر موبائل بھی چلاتے ہو اور اگر تم پیسہ ایم بی کے پیچھے خرچہ کرتے ہو تو کوئی اللہ والے کا بیان سن لو، کوئی نماز کا طریقہ معلوم کر لو، تم جو وضو کے طریقہ معلوم کر لو، غسل کے طریقہ کو معلوم کر لو۔ لیکن نہیں، وہ غلط چیزوں پہ اپنے موبائل کو یوز کرے گا، غلط جگہوں پہ اپنے ایم بی کو خرچ کرے گا۔ اگر خرچ نہیں کرے گا تو اچھی چیزوں کے لیے یہ خرچ نہیں کرے گا۔ یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں میں 90% میں دعویٰ کرتا ہوں، یہاں تک ایک قدم اور آگے بڑھ کے مجھے کہہ لینے دیجئے، ارے ہمارے جوانوں کو تو چھوڑ دو، ہم اپنے بوڑھے اور بزرگوں کو سے بھی مخاطب اور انہیں بھی کہنا چاہتے ہیں۔ 99% کی بات کر رہا ہوں، جن کو صحیح سے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو صحیح سے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، جن کو صحیح سے وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی وضو کے طریقہ کو معلوم کرنے کی کوششیں نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کبھی غسل کے طریقہ کو معلوم کرنے کی کوششیں نہیں کی۔ ہماری ماں بہنوں کو دیکھو، ناخنوں میں پالشیں لگا رہی ہیں، ناخنوں میں التائیں لگا رہی ہیں، کیونکہ ان ماں بہنوں کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں۔ اگر ان کو پتا چل جاتا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، کتنے فرض ہیں بھائی، کسی کو معلوم ہے اس جگہ؟ غسل میں 3 فرض ہیں، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈیوں تک پانی کو پہنچانا، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے پورے شریر کے اوپر پانی بہانا، اس طرح بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ جب یہ بات ہماری ماں بہنوں کو پتا چلے گا تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، وہ ہماری ماں بہنیں کبھی التا اور پالش اپنے ناخنوں میں نہیں لگائے گی، کیونکہ یہ التا جو ایک قسم کا ایک پالش ہے، جب یہ ناخنوں پہ لگا لیتی ہے تو میرے بھائیوں وضو بنا لو، وضو نہیں ہوگا، غسل کر لو، تم ناپاکی کے عالم میں ہو، پورے سمندر میں گوتا لگا لو، پھر بھی تمہارا غسل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ناخنوں پہ التا لگا ہوا ہے۔ اور وضو کے غسل کے فرض میں سے کیا ہے؟ پورے جسم پہ اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی سوکھی کوئی جگہ نہ رہے۔ لیکن نہیں، کبھی یہ سب معلوم کرنے کی
کوششیں نہیں کی. افسوس، میں دکھ کے ساتھ آج میں باتیں کر رہا ہوں. پوچھا جائے ان نوجوانوں سے تمہیں کس چیز نے نماز کو پڑھنے سے روک کے رکھا ہے؟ تمہیں کون سی چیز ہے وہ تمہیں مسجد جانے سے روک رکھا ہے؟ کون ایسی چیز ہے جسے تمہیں جو ہے دین کے راستے پہ چلنے سے روک رکھا ہے، جو نبی کے طریقہ کو اپنانے سے تمہیں منع کر رہا ہے؟ کون ایسی چیز ہے؟ کیوں تم پیچھے بھاگ رہے ہو؟ لیکن کوئی ناپاک چیز آتی ہے، کوئی غلاظت والی چیز آتی ہے، یہ گانا، یہ بجانا، یہ ڈھول، یہ تاسا، یہ باجا، یہ گانا، یہ سارے غلاظتوں میں سے ہے، سارے یہ ناپاک چیزوں میں سے ہے. ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شیطانی چیزوں کو روکنے کے لیے آئے تھے، اور آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، آج ہم ان کے چاہنے والے ہیں، آج ہم ان کے غلام کہلاتے ہیں. لیکن میرے نبی تو یہ گانے بجانے کو روکنے کے واسطے آئے، اور آج ہم ان کے ماننے والے ہو کر کے ہم اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. آج ہم ان کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور مسلمان بھائیوں، شرم کرو، شرم کرو. آج غیر مسلم بھی اپنے بچے اور بچیوں کی جب شادی بیاہ کرتا ہے، وہ بھی اپنے گھروں کے اندر اশ্لیلتا گانا نہیں بجاتا. ان کے گھروں کے اندر سے اশ্لیلتا گانے کی آواز نہیں آتی ہے. لیکن مسلمان کے بچوں کو کہاں چلا گیا ان کے شرم و حیا؟ کیوں اتنے بے غیرت ہو گئے ہمارے بچے؟ کیوں اتنے گندے اور ناپاک ہو گئے کہ ان کو اশ্لیلتا ہی گانا پسند آتا ہے؟ بچوں سائلنٹ کرو. اশ্لیلتا ہی گانا ہمیں پسند آتا ہے. گانا کوئی سا بھی ہو، شریعت اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا. شریعت اسلام نے پسند نہیں کیا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، توحید کے پرستاروں، میں نے نماز کے تعلق سے آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. کیا کہا؟ ہلاکت و بربادی ہے. توجہ دینا، بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں، صرف 8 کھاٹ 360 والی نماز اپنی زندگی میں رکھے ہوئے ہیں. کس کو کہتے ہیں 8 کھاٹ 360؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یعنی ایک تو 8 والی نماز تو جانتے ہیں، جمعہ میں پہنچتے ہیں مسجد کے اندر، وہ بال کو سنواریں گے، یوں کریں گے، یوں کریں گے، اور اس کے بعد پہنچیں گے. ایک ہمارے نوجوانوں کے بالوں کا تو بھی اسٹائل کیا، دیکھا جائے تو عجیب و غریب. یہ سائیڈ میں دیکھو تو کہے گا بالکل فقیر ہو گیا ہے، یہ سائیڈ میں دیکھو تو بالکل غریب ہو گیا ہے. یعنی کوئی زکات کا مستحق بن گیا تو کوئی جو ہے خیرات کا مستحق بن گیا. گھوڑے والا بال سامنے چمکتا دمکتا ہوا اسے نظر آتا ہے، ارے اس کو وہی